بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی عبدک و حبیبک محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ یہ ایک حدیث ہے جو متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے اپنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل کی ہے۔ یہ حدیث جو ہے، اس کا متن پورا میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں نے اس کا آغاز کا حصہ جو آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے عرش کے سائے میں 7 خوش قسمت لوگوں کو جگہ ملے گی۔ 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس روز اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ کہیں نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ جو 7 قسمیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، ان کا آغاز ہوتا ہے امام عادل۔ سب سے پہلا خوش قسمت انسان کون ہے؟ وہ حکمران ہے کہ جو عادل حکمران ہے، جو مومن حکمران ہے، جو اللہ کا بندہ اور اس کے احکام کا پابند ہے، اللہ کے بندوں کے درمیان، اس کی مخلوق کے درمیان حکومت کرتا ہے اور فیصلے کرتا ہے اور حکم چلاتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو امام عادل، عادل حکمران کا یہ مقام اور درجہ ہے، تو عدل کا نظام قائم کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ بہت بڑا بلند مقام ہے۔ اگر عدل کا نظام دنیا سے مٹ جائے، جیسا کہ آج مٹ گیا ہے، اور امت مسلمہ عدل کے اس نظام کی امین ہونے کے باوجود اس سے محروم ہے، اور ظلم کا دورہ ہے، اور ناانصافی اور لوٹ مارنے اور کرپشن نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی، اور ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ کیا بنے گا، تو یہ سوال کر دینا کہ کیا بنے گا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہر شخص اپنا فرض ادا کرے، اور ہر شخص جواب میں کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو سچی بات یہ ہے کہ فرداً کوئی آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن لوگ آپس میں جب مل جائیں اور مل کر ایک دوسرے کے معاون بن جائیں، ایک دوسرے کے مؤید ہو جائیں، تو ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر 2 نہیں ہوتے بلکہ 11 ہو جاتے ہیں۔ منظم انداز میں جدوجہد کرنے کے نتیجے میں عدل کا نظام آ سکتا ہے اور امام عادل نصیب ہو سکتا ہے۔ اور امام عادل جو ہے یہ اللہ کی رحمتوں میں سے بہت بڑی رحمت ہے، اور امام فاسق اور امام فاجر اور امام ظالم، یعنی ظالم حکمران اور فاجر حکمران، یہ اللہ کے عذاب میں سے بہت بڑا عذاب ہے۔ جب لوگوں کے اعمال برے ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان پر برے حکمران مسلط کرتا ہے، اور آج امت مسلمہ کے لیے سوچنے کا مقام ہے، انہیں اپنے اعمال کی تصحیح کرنی چاہیے، انہیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ دوسرا درجہ جو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 7 میں سے، یعنی پہلا امام عادل، دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کی بہاریں گزارتا ہے۔ یعنی جوانی کے دنوں میں اللہ کی عبادت میں لگ جانا، اللہ کے احکام کا پابند ہو جانا، یہ بڑی شان بھی ہے، بڑی سعادت بھی ہے، اور یہ خوش قسمت نوجوانوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ نوجوانی کا دور جو ہے، اس میں آدمی نیکی کا کام کرنا چاہے تو وہ بھی بہت بھلے انداز میں کر سکتا ہے، اور اگر شیطان کے ہتھے چڑھ جائے تو انسانیت کا اور خود اپنا نقصان بھی بہت کر سکتا ہے۔ تو یہ لمحات خوش نصیب نوجوانوں کے اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں دوسرے مقام پر ان نوجوانوں کو رکھا ہے جن کی جوانیاں بے داغ اور اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں۔ ویسے تو جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو گناہ چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ جوانی کی زندگی سے گزر گئے اور جوانی ضائع کر بیٹھے کہ اب ہم کیا کریں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، خواہ آخری لمحہ انسان کا آ جائے لیکن موت کا غرغرہ ابھی طاری نہ ہوا ہو، تو اس وقت بھی توبہ کرنا نفع بخش ہوتا ہے۔ تو ہر وقت توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے۔ جو لوگ اس سے محروم رہ گئے انہیں اس کی تلافی کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ تو تیسرا آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کا دل رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے، اور جب پکار سنتا ہے تو فوراً ہر کام کاج کو چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکتا ہے، اور فرمایا کہ مسجد کی طرف آتا ہے پھر اپنے کاموں کے لیے میدان کے اندر نکل جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسجد کے اندر ہی بیٹھا رہتا ہے اور دنیا کا تارک ہو جاتا ہے۔ تارک دنیا نہیں ہے، دنیا کے معاملات میں
روزی کی تلاش میں، جد و جہد میں، سارے معاملات کے اندر وہ مصروف ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے تو پھر جو بھی مصروفیت ہے، جتنا بھی اہم کام ہے، اس کو وہیں چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے۔ گویا کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد میں آیا اور پھر مسجد میں اپنا دل چھوڑ کر اپنے کام میں چلا گیا۔ یہ تیسرا آدمی ہے۔ اور چوتھا آدمی رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو آدمی جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی مفاد وابستہ نہیں ہے، کوئی لالچ وابستہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ہی ملتے ہیں اور پھر اللہ کی خاطر ہی ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنے اپنی راہ لیتے ہیں، اپنے اپنے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ یہ دو آدمی بھی اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں ان لوگوں کو بھی اللہ جگہ عطا فرمائے گا جو اللہ کی خاطر دنیا میں محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ رجل دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص کہ جس کو کوئی بہت خوبصورت اور بڑی شان و شوکت والی عورت برائی کی دعوت دے، اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ دنیا کے لوگ دیکھ لیں گے اور کیا کہیں گے یا قانون مجھے کیا سزا دے گا، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرے اور کسی برے راستے کے اوپر نہ چلے، اپنی آنکھوں کو بھی اور اپنی شرمگاہ کو بھی ہمیشہ اللہ رب العالمین کے احکام کے تابع رکھے، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر تو یہ بھی پیغمبری شان ہے کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا بھی پیغمبری شان ہے، اور یہ برائی کی دعوت کے اوپر بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے اس سے رک جانا اور اپنا ہاتھ روکے رکھنا اور اس جانب نہ بڑھنا، اس راستے کو اپنے لیے حلال نہ سمجھنا، یہ بھی شان نبوت ہے۔ اور یہ بندہ مومن جو انبیاء کے نقش قدم پر چلے گا تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دعوت برائی دی گئی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، انہ ربی یحسن مثواش انہ لا یفلح الظالمون، میرا وہ رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے، مجھے ہر چیز اس نے عطا فرمائی ہے اور ظالم اس کے ہاں فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہ آدمی بھی کہے کہ انی اخاف اللہ۔ ایسے مواقع جب آ جائیں، اور آج کے دور میں تو نوجوانوں کے لیے بڑی اس کے اندر نصیحت ہے کہ ہر جانب یہ مواقع ہیں، شیطان نے یہ مواقع کھول دیے ہیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی اور برائی عام ہو جائے، اور شیطان کسی معاشرے کو جب تباہ کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے اقدار کو برباد کرتا ہے، تو اس میں جن چیزوں کو سب سے زیادہ مؤثر سمجھتا ہے اس میں ایک چیز فحاشی اور یعنی اور بے حیائی ہے، اور نوجوانوں کو اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے دامن کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ کہ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے ایک مسلمان نوجوان کو کہ قیامت کے دن وہ خوش قسمت ہوگا کہ جو اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے، ایک مسلمان مرد کو کہ وہ خوش قسمت ہوگا جو اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے، ایک مسلمان خاتون کو بھی اس کے اندر اس کے لیے بھی ایک تلقین اور ترغیب ہے، اور قیامت کے دن درجہ پانے کا ایک وعدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سچا وعدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے دولت دی ہے، رجل اعطاہ اللہ مالا فینفق فی سبیلہ فاخفاہا حتی لا تعلم شمالہ ما ینفق یمینہ، وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس مال کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لیکن چھپ چھپ کے خرچ کرتا ہے۔ یعنی دیکھیے شان اس کی یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، اسے اللہ کا مال سمجھتا ہے، اللہ کی مخلوق کو ضرورت مندوں کو دیتا ہے تو اس کا اظہار نہیں کرتا، اشتہار بازی نہیں کرتا کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اللہ کی خاطر دیتا ہے تو اللہ تو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کا دائیں ہاتھ جو کچھ دے دیتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ خرچ کرنے کے بارے میں دو میدان ہیں، ایک ہے کسی شخص کی انفرادی امداد کرنا، انفرادی امداد تو خفیہ طور پر کرنی چاہیے، ایک ہے اجتماعی کاموں کے لیے کچھ پیش کرنا، اس کا اگر اظہار بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہوتی ہے اور اس میں کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی ہے۔ البتہ انفرادی طور پر جو کسی کو دیا جانا ہے اس کو بالکل خفیہ طور پر دیا جائے کہ کانو کان بھی کسی کو خبر نہ ہو۔ اور اللہ والے تو اس انداز میں بھی خرچ کیا کرتے تھے کہ جس کو دیتے تھے رات کی تاریکی میں جا کر اور اپنے چہرے کے اوپر اپنے کمبل کا پلو یا اپنی چادر کا پلو ڈال کر اس کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا
اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس کی اشتہار بازی نہیں کرتا اور کسی کے دل کو مجروح نہیں کرتا، کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ کتنے مالدار لوگ ہیں کہ جو ماشاءاللہ مال خرچ کرتے ہیں، مگر اس انداز اور اس شان کے ساتھ کتنے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص کہ جس نے اپنے گناہوں اور اپنے غلطیوں کے اوپر نظر ڈالی تنہائی کے لمحات میں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رات کو کسی وقت اٹھ بیٹھا، رات کی تنہائی میں اور رات کی تاریکی میں اپنے آپ پر نظر ڈالی، اپنا محاسبہ کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ شخص ایسا خوش نصیب ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ دیکھیے یہ ساری جو صفات بیان کی گئی ہیں ساری بہت اعلیٰ صفات ہیں، یہ ان لوگوں کو ملتی ہیں کہ جو واقعی خوش نصیب ہیں، یہ ان لوگوں کو نہیں ملتی ہیں کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو ملتی ہیں جو دنیا کی اس زندگی کو امتحان سمجھتے ہیں اور اصل زندگی کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے اپنے ان بندوں کی بڑی قدر کی ہے کہ جو اس کی خشیت اور اس کے خوف کی وجہ سے اپنے گناہوں کے اوپر آنسو بہاتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین کو دو قطرے بہت محبوب ہیں، اللہ رب العالمین کو دو قطرے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں، قطرتان حبیبتان الی اللہ من الدنیا و ما فیہا۔ یہ کون سے ہیں دو قطرے؟ ایک قطرہ شہید کے خون کا قطرہ ہے اور دوسرا قطرہ گناہ گار کی آنکھ سے گرنے والا آنسو کا قطرہ ہے۔ شہید کے خون کا قطرہ تو اس وقت گرتا ہے جب وہ جان سے گزر جاتا ہے، اور گناہ گار کی آنکھ کا یہ قطرہ تو اس کی زندگی میں گرتا ہے، اور یہ بڑی نصیب کی بات ہے، اور یہ بھی مسلسل اپنا محاسبہ کرنے، اپنا تزکیہ کرنے، اپنی تربیت پر نظر رکھنے کے نتیجے میں ملتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی اہم ہیں، اور وہ نظام جس نظام کے اندر یہ صفات پروان چڑھتی ہیں وہ نظام قرآن و سنت کا نظام ہوتا ہے۔ اس میں ہر جانب فضا ایسی ہوتی ہے کہ نیکی کرنا آسان ہوتا ہے اور برائی مشکل تر ہو جاتی ہے۔ آج کے ماحول میں شیطان نے ایسا جال پھیلا رکھا ہے کہ یہاں نیکی کرنا یہ انتہائی مشکل ہے، یہ ناممکن نظر آتا ہے، اور برائی کے سب راستے چوپٹ کھلے ہیں۔ ایسے میں ایک نظام جو ہمارے اوپر مسلط ہے، شیطانی نظام جس کے نیچے ہم کرا رہے ہیں، اس کو تبدیل کرنے کے لیے ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، ایسی ٹیم کی ضرورت ہے، ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے جو یہ 7 صفات اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ صفات جو ہیں ان کا پیدا کرنا یقیناً محنت طلب ہے لیکن ناممکن بالکل نہیں ہے۔ تو حدیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو بات بتائی ہے وہ بڑی اہم بات ہے، اور آج کے اس دور میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی، کہ وہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان لوگوں پر فخر کریں گے، ان کی امت میں سے جو لوگ ایسی صفات کے حامل ہوں گے، اور آپ نے کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، لیکن وہاں اس حال میں نہ آنا کہ تم بھی شرمندہ ہو اور مجھے بھی شرمسار کرو۔ تو امت کے ہر فرد کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس روز ہم وہاں جائیں گے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوں گے، اور ان کے سامنے ہم جو کچھ پیش کریں گے اللہ کے دربار میں تو وہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس پر آپ خوش ہوں، ایسی چیز نہ ہو کہ جس پر آپ کا دل بھی مجروح ہو جائے اور آپ یہ کہیں کہ میری امت میں ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان لوگوں نے کیا کرتوت کیے تھے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو منظم، مرتب اور مزکہ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔